اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ کتاب لقاء اللہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اس کتاب کے اس حصے پر پہنچے تھے کہ جہاں صاحب معرفت یعنی عارف جو شخص ہے، اس کی حقیقت، اس کی عظمت، اس کے فضائل بیان ہوئے، جو اللہ کی راہ میں سیر و سلوک کرتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنی روح کی تربیت کرتے ہیں، وہ خدا اور اس کے اولیاء کی نگاہ میں کیسے ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کتاب شریف مصباح الشریعہ میں، فرماتے ہیں کہ العارف شخصہ مع الخلق و قلبہ مع اللہ ولو سہا قلبہ عن اللہ طرفۃ عین لمات شوقا الیہ۔ فرمان کافی طولانی ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس میں امام فرماتے ہیں صاحب معرفت یعنی عارف وہ ہے کہ جس کا بدن مخلوق خدا کے ساتھ ہے، یعنی جسم اور بدن کے اعتبار سے لوگوں میں رہتا ہے، وقلبہ مع اللہ، لیکن اس کا دل ہمیشہ یاد خدا میں ہے۔ وَلَوْ سَہَا قَلْبُهُ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اگر ایک پلک چپکنے کی مدت تک، اگر اتنی تھوڑی سی مدت بھی اس کا دل جو ہے وہ غفلت کر جائے خدا سے، لَمَاتَ شَوْقًا إِلَيْهِ، تو وہ خدا کے اشتیاق میں جو ہے وہ مر جائے گا، یعنی دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ پھر فرماتے ہیں وَالْعَارِفُ أَمِينُ وَدَاعِ اللَّهِ وَكَنْزُ أَسْرَارِهِ وَمَعْدِنُ أَنْوَارِهِ۔ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے کہ جو خدا کی امانتوں کا امین، یعنی اللہ نے اسے اپنی امانتیں سپرد کی ہیں، اور خدا کے اسرار کا جو ہے وہ خزانہ ہے، اور اللہ کے انوار جتنے بھی نور ہیں ان سب کی کان ہے، وہ دلیل و رحمت ہی علی خلق ہی، اور خدا کی جو مخلوق ہے اس پر جو اللہ رحمت کرتا ہے اس کی دلیل یہ عارف ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے خدا اپنی مخلوقات پر جو ہے وہ رحمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے۔ وہ مطیت علوم ہی، اللہ کے علوم کا حامل ہے، ایسی ہستیوں کو خدا بہت سے علوم بخشتا ہے۔ وہ میزان و فضل ہی و عدل ہی، اور یہی عارف جو ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عدالت کا معیار اور میزان ہے، ترازو ہے۔ فرماتے ہیں کہ قد غنی عن الخلق والمراد والدنیا، عارف جو ہے وہ خدا کی مخلوق سے اور دنیا میں جو خواہشات ہوتی ہیں ان سے اور خود دنیا سے بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا مونس لہ سوی اللہ، اس کا اللہ کے علاوہ کوئی ہمدم نہیں۔ ولا نطق ولا اشارت ولا نفس الا باللہ وللہ ومن اللہ ومع اللہ۔ فرماتے ہیں کہ عارف کا کوئی قول، کوئی اشارہ، اور اس کا حتیٰ سانس، وہ اگر ہے تو صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے اور اللہ کی ہمراہی میں ہے۔ فہو فی ریاض قدسہ متردد، عارف وہ ہے جو پروردگار کے مقدس باغوں میں رفت و آمد کرتا ہے۔ ومن لطائف فضلہ الیہ متزود، اس کی جو خوراک ہے وہ پروردگار کے فضیلتوں میں جو لطائف و ظرائف، یعنی اللہ کی بے پناہ جو ظریف و لطیف فضیلتیں ہیں کہ جن کی سمجھ
ہر ایک کو نہیں آتی، خدا کے بے پناہ فضل ہیں۔ خدا کے ان تمام فضل و کرم کو اگر ان سے کوئی خوشا چینی کرتا ہے، ان سے کوئی فیض لیتا ہے تو وہ عارف ہے۔ فرماتے ہیں والمعرفت اصل وفرعہ الایمان، اصل جو چیز ہے ایک مومن کے لیے وہ معرفت ہے کہ وہ حقائق کو سمجھے، حقیقت کو درک کرے، اور ایمان اس کی فرع ہے۔ بعد میں ایمان لانا، اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ اپنے علم و درک میں جو ہے، جو اللہ نے اسے عقل و شعور دیا ہے، وہ مقام معرفت کو پائے۔ اس کے بعد اصول کافی میں توحید کے باب میں امام صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان روح المؤمن لا شد اتصالا بروح اللہ من اتصال شعاع الشمس بها، کہ مومن کی جو روح ہے وہ روح پروردگار سے اتنی زیادہ متصل اور اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اتنی زیادہ سورج کی شعاع اس سے نہیں جڑی ہوئی۔ یعنی جس طرح سورج کی روشنی کا سورج سے تعلق ہے، اس سے زیادہ جو ہے مومن کی روح کا روح پروردگار سے، یعنی انسان کا قلب اور روح، اس کا نفس، اس کا باطن الہی اور روحانی ہونا چاہیے۔ اتنا جتنا سورج سے اس کی شعاع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ تعلق جو ہے انسان کے باطن کا پروردگار سے ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک درمیان میں اپنا جملہ جو عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ہمیشہ برعکس ہوتا ہے۔ لوگ بظاہر الہی نظر آتے ہیں لیکن اندر سے شیطان ہوتے ہیں۔ دنیا باطن میں، اپنے اندر کی دنیا میں منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا قیامت کس چیز پر ایمان ہی نہ رکھتے ہوں، ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ریاکاری دکھاتے ہیں، بظاہر الہی نظر آتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ اس سے برعکس ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے عارف بظاہر جو ہے وہ صرف ایک سادہ مسلمان اور مومن نظر آتا ہو، جو شریعت کا مقید ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کا باطن، اس کا قلب اور اس کی روح جو ہے وہ شدت سے الہی ہے۔ یعنی اندر کی دنیا میں وہ کاملاً پروردگار کی منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی چیز نہیں سوچتا مگر یہ کہ اس میں خدا کے منشا اور اس کی مصلحت کے مطابق ہے، یعنی خدائی سوچ ہے اس کی۔